بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، جس کے بارے میں ہر انسان کو، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن کون کس کے کام آنے والا ہے، کون کس کو یاد رکھے گا۔ تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میدان حشر میں کوئی دوست اپنے دوست کو یاد رکھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مقام پہ تو کسی کو کسی کی یاد نہیں رہے گی۔ ایک تو میزان عمل کے وقت کسی کو یاد نہیں رہے گی، یعنی کہ جب ہمارے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، ایک پلڑے میں ہماری نیکیاں، دوسرے پلڑے میں ہماری گناہ، اور اس وقت جو پلڑا زیادہ بھاری ہوگا وہ گناہوں کا ہوگا یا نیکیوں کا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارے نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، اور کھولے جانے کے بعد ہمیں نامہ اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور تیسرا، جب آگ سے ایک گردن آزاد ہوگی، آگ سب کو اپنے ساتھ لپیٹ کر لے جائے گی اور 3 قسم کے لوگوں پر مسلط ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا اور لوگوں کی پوجا کرتے رہنا۔ دوسرا، ہر وہ شخص جو حق بات کی مخالفت کرتا ہو اور اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہو، یعنی کہ حق بات بیان کی جا رہی ہو، حق بات کرتے ہوئے مخالفت کر رہا ہے اور اسے گمراہ کر رہا ہے۔ اور تیسرا، وہ شخص جو حساب کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہو۔ تو ان 3 قسم کے لوگوں پر آگ جو ہے مسلط کر دی جائے گی اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر آگ انہیں اپنے لپیٹ میں لے کر جہنم کی ہولناکیوں اور شدت میں اٹھا کر پھینک دے گی۔ جہنم کے اندر ایک ایسا پل ہوگا جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر مڑے ہوئے سر کی سلاخیں اور کانٹوں بھرے پورے لگے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو اس سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح تیزی سے دوڑ جائیں گے اور مسلمان تو نجات پالیں گے، کچھ چہرے والے اوندھے منہ جہنم میں گر جائیں گے، انہیں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نفخوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے مخصوص قسم کا پانی مردوں کی منی جیسا نازل فرمائے گا۔ اس پانی سے لوگ یوں زمین سے نکلیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تخلیق فرما چکا تو اس نے سور کو پیدا فرمایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اسے اپنے منہ میں لیے عرش کی طرف نگاہ اٹھے، انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سور کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور نور کا ایک سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت بڑا قسم ہے اس ذات کی، اس کی جس نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر حق کے ساتھ مجھے بھیجا اور مبعوث فرمایا، اس کی وسعت آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، یعنی کہ وہ اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ آسمان اور زمین کی جتنی چوڑائی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، بعض روایتوں کے مطابق 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور ہر شے ہلاکت میں ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور دوسری دفعہ
सूर फूकने से जिंदा कर दी जाएगी। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हो की रिवायत के मुताबिक 2 मरतबा सूर फूका जाएगा, जबकि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो की रिवायत के मुताबिक 3 दफा सूर फूका जाएगा। पहली दफा घबराहट पैदा करने के लिए, दूसरी मरतबा गशी तारी करने के लिए और तीसरी मरतबा दोबारा जिंदा उठाए जाने के लिए। पहली मरतबा जब मेरे प्यारी बहनों भाइयों कि जब पहली मरतबा अल्लाह ताला हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को सूर फूकने का हुक्म देगा तो उसके फूकते ही आसमान और जमीन की मखलूक घबराहट का शिकार हो जाएगी। कुरान पाक की इस आयत तैयबा में इस कैफियत को इस तरह बयान फरमाया है। सूरत नमल की आयत है, और जिस दिन सूर फूका जाएगा, सूर तो घबरा जाएगा, हर कोई जो आसमानों में है, जो जमीन में है, मगर जिन्हें खुदा ने चाहा वो नहीं घबराएंगे। जमीन में जलजला बर्पा हो जाएगा। हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाते हुए लखते जिगर से गाफिल हो जाएगी, उसे याद ही नहीं रहेगा। हर हमला अपने हमल को गिरा देगी और तुझे नजर आएंगे लोग जैसे वो नशे में मस्त है, हालांकि वो नशे में मस्त नहीं होंगे बल्कि अज़ाब इलाही का शिकार होंगे। उन पर सख्त किस्म का अजाब होगा। सूरत हज की इब्तिदाई आयात में भी अल्लाह तबारक तआला ने इसी को इसी तरह बयान फरमाया, ए लोगो डरो अपने परवरदिगार की नाराजगी से, बेशक क़यामत का जल्जला बड़ी सख्ती चीज है, जिस रोज तुम इसकी होलनाकियों को देखोगे तो गाफिल हो जाओगे। हर दूध पिलाने वाली माँ ने इस लखते जिगर से जिसको उसने दूध पिलाया गिरा देगी। हर हमला अपने हमल को, और तुझे नजर आएंगे लोग जैसे वो नशे में मस्त होंगे, हालांकि वो नशे में मस्त नहीं होंगे बल्कि अज़ाब इलाही का बड़ा सख्त होगा। फिर जिन्हें अल्लाह ताला चाहेगा उन्हें महफूज रखेगा। फिर अल्लाह तबारक तआला हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा तो हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम मौत वाला सूर फूकेगा। आसमान और जमीन में बसने वाली सारी मखलूक आगोश मौत में चली जाएगी, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ताला अपने फजल से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और सूर फूका जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे जितने आसमानों में है और जितने जमीनों में, मगर जिससे अल्लाह चाहे। अल्लाह ताला मलकुल मौत से इरशाद फरमाएगा कि मेरी मखलूक से कौन बच गया है, हालांकि वो अलीम वो बसीर जात खुद सबको जानती है। मलकुल मौत अर्ज करेगी, या रब्बुल आलमीन, तेरी जात की ब्रियाई जो हमेशा से है और हमेशा तक जिंदा रहेगी, कायम रहेगी। जिब्राइल, मिकाइल, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, हामिल अर्श, और मैं तेरी मखलूक से जिंदा हूँ। अल्लाह तबारक तआला हुक्म फरमाएगा, ए मलकुल मौत, इनकी रूह भी कब्ज कर ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम और अर्श को उठाने वाले फरिश्ते सब मर जाएं, फिर मलकुल मौत से हुक्म इरशाद फरमाएंगे, ए मलकुल मौत, जब अब मेरी मखलूक में से कौन बाकी रह गया? मलकुल मौत अर्ज करेगी, या रब्बुल आलमीन, तेरी जात हय्युल ला यमूत है, फकत मलकुल मौत तेरी आजिज और ज़ईफ बंदा ही बाकी रह गया। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा, मलकुल मौत, क्या तू नहीं सुन रखा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तू भी मेरी मखलूक में से, लिहाजा तू भी मर जा। मलकुल मौत भी मर जाएगा। अल्लाह ताला मलकुल मौत हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तुम खुद अपनी रूह भी कब्ज करके, मलकुल मौत जन्नत और दोज़ख के दरमियान में काम पर आकर अपनी रूह कब्ज करते हुए ऐसी चीख मारेंगे कि अगर सारी मखलूक अपनी जिंदगी में इस चीज को सुन लेती जो चीख की शिद्दत से मर जाती। और मलकुल मौत कहेगा कि अगर मुझे इल्म होता कि मौत की शिद्दत और सख्ती इस कदर है तो मैं मोमिनों की रूह कब्ज करने पर इंतहा शफकत करता। फिर मलकुल मौत भी मर जाएगा और मखलूक में से कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। तब अल्लाह तबारक तआला दुनिया से मुखातिब होकर फरमाएगा, कहाँ है बादशाह, कहाँ है बादशाहों के लखते जिगर, कहाँ है जाबिर और सरकश, और कहाँ है सरकशों के बेटे, कहाँ है वो लोग जो नेमतें मेरी खातिर हैं और इबादत गैरों की करते थे। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा, आज किसकी बादशाही है? कोई जवाब नहीं देगा। फिर खुद अल्लाह तबारक तआला जवाब देगा, एक अल्लाह सब पर गालिब की। फिर अल्लाह ताला आसमान को बरसने का हुक्म देगा। आसमान 40 दिन तक
پانی برسائے گا، حتیٰ کہ ہر چیز پر 12 ہاتھ تک پانی بلند ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پانی سے مخلوق کو گھاس کے گنے کی طرح اگائے گا، یہاں تک کہ جسم مکمل ہو کر اپنی پہلی صورت پر لوٹ آئے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور عرش والے اٹھانے والے فرشتوں کو زندہ ہونے کا حکم دے گا، وہ بإذن الہی زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور اپنے منہ میں ڈال لو، پھر حضرت جبرائیل اور میکائیل کو زندہ ہونے کا حکم الہی ہوگا، وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوں گے، پھر روحوں کو بلا کر سور میں جمع کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرما کا حکم دے گا کہ سور پھونکو، تاکہ سب مرے ہوئے جی اٹھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکتے ہی شہد کی مکھیوں کی طرح روحیں نکلیں گی، آسمان و زمین کے درمیان خلا برپا ہو جائے گا، روحیں زمین میں اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی اور زمین پھٹے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے لیے زمین پھٹے گی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف آئیں گے، ان کے ساتھ براق و جنتی مشاق ہوگی، روزہ انور کی زمین شق ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے، اے جبرائیل یہ کون سا دن ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں، یہ یوم قیامت ہے، یہ یوم حاقہ ہے جو برپا ہونے والی ہے، یہ دل ہلا دینے والی کڑک دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میری امت کا کیا حال ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، سرکار آپ کو خوشخبری ہو، آپ ہی پہلی وہ اعلیٰ مرتبہ ہستی جن کے لیے زمین کو شق کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور پھونکو، پھر حکم الہی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، ارد گرد دیکھیں گے، دوڑتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے، یعنی ننگے جسم ننگے پاؤں قبروں سے نکلیں گے، 70 سال تک اپنی ایک ہی جگہ پر کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ نظر کرم فرمائیں گے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا، وہ مسلسل آہ و بکا کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، حتیٰ کہ آنسو بھی خشک ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو روئیں گے، سینے سے شرابور ہو جائیں گے، کسی کے تو منہ تک، کسی کے ڈھوڑی تک پسینہ ہوگا، پھر انہیں میدان حشر میں بلایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔